الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. مقدمانہ التماس ہے کہ جو حضرات دور ہیں یا دیوار سے لگے ہوئے ہیں وہ ممبر سے قریب آ جائیں. دیوار سے قریب، ممبر سے قریب تشریف لے آئیں. سلسلہ گفتگو قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اعراف کی روشنی میں، سورہ مبارکہ اعراف کی 199 آیت جو بہت مختصر ہے بظاہر، اس کی روشنی میں اخلاق الہی اور سیرت اہل بیت نبوی کے عنوان سے ہو رہی ہے. مقصد ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا ادراک. ان مجالس کا مقصد دوسرے علوم کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں، جب ہم منطق کی کوئی مثال پیش کرتے ہیں، جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں، کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ فقہ و اصول کی بات کرتے ہیں، علم کلام کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد وہ علم نہیں ہوتا ہے. اس علم کو حاصل کرنا، پڑھنا یا پڑھانا یہ مدرسوں کا کام ہے، یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. یہ تمام علوم بمنزلہ مقدمے کے ہوتے ہیں. آپ غور فرمائیں اس مسئلے پر. ہمیں قرآن مجید سمجھنا ہے، مقصد ہے قرآن مجید کا سمجھنا، مگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم بطور مقدمہ پڑھنے پڑتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ عربی رسم الخط سے واقفیت نہ ہو. عربی رسم الخط تو ایک الگ بات ہے، قرآن کا ایک مخصوص رسم الخط ہے، جب تک اس سے واقفیت نہ ہو. تو رسم الخط کا سیکھنا اور قرآن کا مخصوص رسم الخط سیکھنا یہ ایک مقدمہ ہے، مقصد بلندر ہے. اس کے بعد رسم الخط تک بات محدود نہیں ہے، یعنی اسکرپٹ تک بات محدود نہیں ہے. رسم الخط کے معنی ہندی زبان میں لپی کہتے ہیں اور انگریزی میں غالباً اسکرپٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر گرامر کی بات ہوگی کہ عربی گرامر کا سیکھنا جب تک ممکن نہیں ہوگا، زبان کا سیکھنا، فریزز، ضرب الامثال، محاورات،
عربی معانی و بدیع، یہ تمام علوم سیکھیں گے، پوری محنت سے سیکھیں گے، مگر مقصد وہ علم نہیں ہے، مقصد ہے قرآن کا سمجھنا۔ واضح ہے؟ اسی صورت سے یہاں اس منبر پر تمام علوم کا تذکرہ ہوگا، مگر مقصد وہ علم نہیں ہے، مقصد ہے کردار اہل بیت کا ادراک کرنا۔ اور فرمایا یہ چیز پہلے سے ذہن میں رہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ابن سینا اور فارابی اور اس سے آگے ارسطو اور افلاطون اور اس کے بعد جناب والا ابن مسکویہ اور محقق طوسی اور ملا احمد نراقی، ان تمام علماء اخلاق کی کتابوں کا خلاصہ یہاں پر پیش کریں۔ علم اخلاق ایک مستقل علم ہے، اس کے مبادی، اس کے مقدمات، اس کے مباحث، اس کے فصول، اس کے ابواب یہاں اشارتاً ذکر کیے جائیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علم اخلاق پر مستقل طور پر بحث کریں، مقصد یہ ہے کہ اس علم کو سمجھنے کے بعد اس سرچشمہ علوم تک پہنچ جائیں جہاں سے یہ سب علوم نکلے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے، اس لیے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سنگین مباحث کو چھیڑا جائے۔ ہاں ضمناً ان کا تذکرہ یہ برکت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا مرکز پر برکت ہو تو صحیح کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں اس مرکز تک پہنچنا ہے تو اسے تمام علوم بھی ضمناً حاصل ہو جائیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، مقصد ہے اس کعبہ حقیقت تک پہنچنا، مگر ان کا قصد کر لینا، ان کی ڈھوڑی کا قصد کر لینا، ان کا ارادہ کر لینا، یہ کافی ہے کہ تمام علوم کے ہفت خان کو طے کر کے آپ آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حدیث شریف جو بہت مشہور ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہم شہر علم ہیں اور علی اس کے دروازے ہیں، اس میں بھی یہی مفہوم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب باب علوم کا قصد کیا جائے گا، جب ارادہ اس دروازے تک پہنچنے کا کیا جائے گا تو خود بخود تمام مقدمات سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ذہن عالی میں یہ بات راسخ رہے کہ مقصد کبھی بھی غیر ان ذوات مقدسہ کا غیر ہمارا مقصد کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اب یہ عجیب دقیق بحث ہے کہ علم عرفان میں، خدا کرے کہ آپ سب حضرات عرفانی مطالب کو براہ راست ان مجالس میں آنے کے بعد درک اور دریافت کر سکیں، اس لیے کہ اگر ان مجالس میں بھی عرفانی مطالب آپ درک نہ کر سکے، دریافت نہ کر سکے، تو پھر اس کائنات میں کوئی اور مرکز ایسا نہیں ہے جہاں ان مطالب کو آپ درک و دریافت کر سکیں۔ جب آپ اساتذہ فن کے پاس جائیں گے جو تربیت کرنا جانتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ علم عرفان سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ علم عرفان سیکھ کر کیا کریں گے؟ توجہ برقرار رہے، توجہ برقرار رہے۔ علم عرفان سیکھ کر کیا کریں گے؟ معلوم ہے شروع میں کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، چونکہ عرفاء کی کرامتیں نظر سے گزرتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، سنتے رہتے ہیں، فلاں عارف تھے، انہوں نے فلاں مریض کو دم کر دیا، شفا پا گیا۔ اور فرمایا آپ نے، جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی صاحب نفس ہو جائیں کہ ہم دم کر دیں تو مریض شفا پا جائے۔ بظاہر خواہش تو بہت اچھی ہے نا، ذرا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے گا، خواہش اچھی ہے،
فلاں عارف ایسے تھے کہ انہوں نے ریاضتیں کی، نماز شب پڑھا کرتے تھے، تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں انہیں یہ کرامت پروردگار عالم کی طرف سے مل گئی تھی کہ وہ طی الارض کر لیا کرتے تھے، یعنی بس گھر سے نکلے 2 قدم چلے اور ایک طولانی مسافت طے کر کے وہ نجف اشرف پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے، کاظمین پہنچ گئے، سامرہ پہنچ گئے. یہ حقیقتیں ہیں. مگر اب جو طالب علم شروع کر رہا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کرامت ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے معنی ہے کہ پہلی جو نیت ہے، ایک نیت وہ ہوتی ہے جو زبان سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کو نیت کبھی نہیں کہتے، وہ نیت کی حقیقت نہیں ہے. نیت تو اس شے کو کہتے ہیں کہ جو عزم، جو ارادہ، جو طلب، جو خواہش، جو آرزو صمیم قلب میں موجود ہے، دل کی گہرائی میں جو طلب ہے، نیت اس کا نام ہے. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بات نہیں، دل کی گہرائی میں کیا ہے. فرض کیجئے وہی کل والی مثال لیکن دوسرے کانٹیکسٹ میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میری قرت بہت اچھی ہے اور میں بہت عمدہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہو کر محراب عبادت میں اور انتہائی قرت کے ساتھ یہ نیت بھی کر رہا ہوں، جبکہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. نماز میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تو آپ سب جانتے ہوں گے. سوائے حج اور عمرے کے باقی جتنے عبادات ہیں کسی میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. نیت عمل قلب ہے. لیکن اب نیت کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 2 رکعت واجب قربتاً الی اللہ. اس طرح میں نے کہا کہ سب نے سنا اور اس کے بعد بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. نیت جو زبان سے کی، دل میں تو یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں قرات اچھی کرتا ہوں. دل میں جو بات تھی نیت اس کا نام ہے. زبان سے جو کہا اس کا نام نیت نہیں ہے، وہ تو ایک عبث جملہ ہے جو زبان سے ادا ہوا. عبث، غور فرما رہے ہیں آپ، ایک کار عبث ہے، ایک لغو جملہ ہے، بے معنی جملہ ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں، اس لیے کہ معنی جو قلب میں پوشیدہ ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو اب جناب والا یہ شخص جو طالب علم عرفان کی راہ میں آیا، کسی کی خواہش ہے کہ ہمیں وہ نفس مل جائے کہ ہم دم کر دیں تو مریض شفا پا جائے. اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں؟ جب ہم دم کریں گے مریض شفا پائے گا. شہرت کس کو ملے گی؟ ہمیں. لوگ ہاتھ کس کا چومیں گے؟ میرا. تو اس کے معنی ہے کہ ساری ریاضتیں ہو رہی ہیں اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، حب خدا میں تو نہیں ہو رہی ہیں. حب خدا میں تو نہیں ہو رہی ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ یہی صورتحال کہ ہمیں وہ کرامت مل جائے کہ طی الارض کرنے لگے. طی الارض کر کے کیا ہوگا؟ تاکہ جہاں ہماری خواہش ہو ہم پہنچ جائیں، لوگوں میں شہرت ہو جائے. بہت صاحب کرامت ہیں، طی الارض کا معجزہ رکھتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی باتیں ہیں نظر وہ ہوتا ہے. اور جب عبادت کرتا ہے انسان، ریاضت کرتا ہے، رات بھر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں قربان اللہ. گہرائی میں کیا ہے؟ صبح ہوتے ہوتے مجھے یہ کرامت مل جائے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عمل میں تاثیر کیوں کہاں ہوتی ہے، کہاں ضائع ہو جاتی ہے؟ فرض کیجئے کسی نے یہی کہہ دیا کہ جائیے آپ فلاں سورے پڑھیے اور پڑھ کے دم کر دیجئے گا، بچہ شفا پا جائے گا. اب جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو نیت ہے بچہ شفا پا جائے، عمل وہی ضائع ہو گیا. نیت ہونی چاہیے تھی تلاوت کر رہا ہوں سوروں کی قربتاً اللہ، بچہ شفا پائے یا نہ پائے. جب قربتاً اللہ عمل پورا ہو جائے گا تو اس کے انعام میں اگر خدا نے شفا دے دیا تو اس کا شکر ہے، شفا نہیں دیا تو اس کی مصلحت. اور ہمارے آپ نے آئے دن عالم سے پوچھتے ہیں، عارف سے پوچھتے ہیں یہ دعا، انہوں نے دعا بتا دی.
وہ کہا میں نے پڑھی تھی بالکل اسی طرح ہوا، اثر تو ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ اسی اثر کے لیے پڑھی تھی، اس اثر کے لیے نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے قربتاً اللہ، وہ مقدمہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو جب علم عرفان کی وادی میں قدم رکھتا ہے انسان تو اب یہی نہیں، پہلے پوچھتے ہیں آپ کیا کیا کرامتیں چاہتے ہیں، یہ عمل کس لیے، 40 اس لیے، چلہ کشی کس لیے، دعا ہم سے مانگ رہے ہیں کس لیے، دستور العمل طلب کر رہے ہیں کس لیے، یہ کہا اس میں تو سب شرک ہے۔ عبادت ہو، جزاکم اللہ، آپ حقیقت تک پہنچ رہے ہیں، اللہ آپ کی ذہانتوں کو اور پروان چڑھائے، برکت عطا فرمائے۔ کہا آپ اپنے نفس کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نام و نمود مل جائے، آپ کو شہرت حاصل ہو جائے، آپ کا نفس والیدہ ہو جائے، آپ عارف کہلائیں، آپ عابد کہلائیں، آپ زاہد کہلائیں، مرجعیت حاصل ہو جائے گی نا، شہرت ہوگی، فلاں صاحب ہے جس پہ دم کر دیتے ہیں شفا حاصل ہو جاتی ہے، خدا رہ گیا دور، خدا دور ہو گیا، تو معلوم ہے یہ کرامت وہ کرامت۔ اب آگے بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں اور کس لیے چاہیے، کہا عبادت، بہت زیادہ ذہن کو آگے بڑھایا تو کہا حب خدا کے لیے، کہا حب خدا میں بھی اضافت ہے، حب خدا، حب اللہ، اللہ کی محبت، اضافت دو چیزوں میں ہوتی ہے، اضافت دو چیزوں میں ہوتی ہے، میری کتاب الگ ایک وجود ہے، میں الگ، میرا قلم ایک الگ وجود ہے، میری طرف مضاف ہے، میں مضاف الیہ، قلم مضاف، محبت الگ ایک شے ہے، خدا الگ۔ اب بتائیے آپ عبادت کرتے ہیں محبت خدا کے لیے یا خدا کے لیے؟ غور فرمایا آپ نے، کس کے لیے عبادت ہے نا؟ ذہن جب اس بال سے زیادہ باریک سے رات سے گزرتا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے سے گزرتا ہے، تب عرفان کی منزلیں طے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، تو نہ ہمیں کوئی کرامت چاہیے، نہ اپنے لیے کوئی بزرگی چاہیے، نہ اپنے لیے کوئی زبان میں تاثیر چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ذات خدا چاہیے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں ذات چاہیے، ساری صفتیں تو اسی ذات میں ہیں، ساری صفتیں اسی ذات میں تو ہیں۔ علم کہاں ہے؟ علم صفت ذات۔ قدرت کہاں ہے؟ قدرت صفت ذات۔ حیات کہاں ہے؟ حیات صفت ذات۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ارادہ کہاں ہے؟ ارادہ صفت ذات۔ صفات ثبوتیہ میں ہے نا سب چیزیں۔ اب آپ کی قسمت، آپ کا ذوق طلب، آپ کا دامان طلب، آپ کے نظر کی وسعت، آپ کی فکر کی بلندی، آپ جزئیات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جزئیات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معبود مجھے علم دے دے، معبود مجھے قدرت دے دے، معبود مجھے توانائی دے دے، اس پر تسلط دے دے، اس پر اقتدار دے دے، یہ کرامت عطا فرما، وہ کرامت عطا فرما۔ نہیں، جب تک یہ کریں گے شرک میں مبتلا رہیں گے، چاہے وہ شرک خفی کہلائے۔ جب ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو ذات خدا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟
غور فرمائیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کیوں بددلی پیدا ہوتی ہے؟ صاحب ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کی، ہماری یہاں توہین ہو گئی، ہم نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، وہاں ہماری بے عزتی ہو گئی، ہم نے اتنی محنت کی، یہ چیز ہم سے چھین لی گئی، وہ چیز ہم سے چھین لی گئی. تو کیا آپ اس چیز کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ اس چیز کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ آپ اپنی عزت و آبرو کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ آپ کس لیے عبادت کر رہے تھے؟ عبادت اگر خدا کے لیے کر رہے تھے تو یہ دیکھیے خدا آپ کے پاس ہے یا خدا چھین لیا گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، عزاداریاں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. عزاداری علم میں چلے بند رہے ہیں نا. اب اگر منت پوری ہو گئی تو خوش ہیں، خدا نہ خواستہ منت پوری نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر استقامت کی بات ہے، خدا نہ خواستہ. اب وہاں سے بددلی شروع ہو گئی، مجلس میں آنا ترک ہونے لگا. ملے ہیں بعض ایسے بدقسمت، مجھے ملے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے، بہت کھل کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ طول تاریخ میں مطالعہ کریں، حقانیت مذہب اہل بیت کو دریافت کرنا ہو تو آپ ایک حقیقت سے دریافت کر سکتے ہیں. ہر صدی میں سینکڑوں اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اہل بیت پر آئے، اور صدیوں میں ایسا ہی کوئی نا تحقیق ہوگا جو اس مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر چلا گیا ہو. میرا خیال ہے دونوں لفظیں بہت ہی فصیح اور بلیغ ہیں اور سلیس ہیں، اور اس میں کوئی رکاکت نہیں ہے. نا کا لفظ نفی کا ہے اور تحقیق تو بہت ہی عمدہ لفظ ہے، اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ طول تاریخ میں دیکھ لیں، ہر صدی میں سینکڑوں اس مذہب پر آئے، مگر اس مذہب کو چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد، بلکہ صاف صاف کہوں، کوئی صحیح النسب اس مذہب کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا. نہیں جا سکتا. اور لیکن پھر بھی دو ایک مجھے ملے ہیں جناب، مجلس میں پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. ایک صاحب یہیں نیو یارک میں ملے تھے، مجھے معلوم نہیں، نہ نام معلوم ہے نہ چہرہ یاد ہے. ان کا میرے بیٹی داماد بچے سب آتے تھے، اب نہیں آتے ہیں، اور میری بھی بددلی کی کیفیت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بحث شروع کر دی. آتے کس لیے تھے؟ مجلس میں کیوں آتے؟ وہی عبادت والی بات. مجلس میں آئیں گے تاکہ مولا ہمیں بیٹا دے دے، مجلس میں آئیں گے تاکہ نوکری دے دے، مجلس میں آئیں گے تاکہ ہمیں عزت مل جائے، تاکہ آبرو مل جائے، تاکہ سماجی وجاہت مل جائے. حسین کا حق مان کر نہیں آئیں گے. مجلس میں آئے حسین کا حق مان کر آئے. مولا اولاد دو یا نہ دو، تم حقدار ہو کہ ہم آئے. مولا روزی ملے نہ ملے، نوکری ملے یا نہ ملے، مگر تم حقدار ہو کہ بھوکے بھی مرے تو تمہاری ڈیوڑی بار. اور اس جذبے سے آؤ تو دیکھو کوئی کسی مولا کی ڈیوڑی پہ کوئی بھوکا مر سکتا ہے؟ آگے تو دیکھو، وہ اخلاص پیدا کر کے دیکھو، وہ اخلاص پیدا کر کے دیکھو. جیسے وہاں شرک نہیں کر سکتے، یہاں بھی شرک نہ کرو. کوئی عبادت ہو، قربتاً الی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ ذات خدا چاہیے. کیا چاہیے؟ ذات خدا چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے. کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے. وہ نہ کہنا پڑے کسی کو کہ سب مانگ لیا تجھ سے،
مگر تجھ کو نہ مانگا. سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. اب بالکل زمین پر آ جاؤں, بچوں کی سمجھ میں آ جائے. کوئی صاحب عاشق زار و نزار ہو جائیں کسی کے اور جائیں اسے روز مانگتے رہیں ایک فرمائش, وقت سے پہلے ہی جہیز مانگنا شروع کر دیں, یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے, اور اس کی ذات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تمہیں نہیں چاہیے, تمہاری دولت چاہیے, تمہارا پیسہ چاہیے, تمہارے پاس نہ ہو تو اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلوا کے دے دو. اب میں بہت سلیس گفتگو کرنے لگا ہوں نا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. معشوق یا معشوقہ سے کوئی طلب کرے, ساری دنیا کی چیزیں طلب کریں. بھئی تم بہت سورس رکھتی ہو یا رکھتے ہو, تمہارے باپ بہت سورس رکھتے ہیں, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, مجھے نوکری دلوا دو. کیوں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تمہاری ضرورت نہیں ہے, نوکری کی ضرورت ہے. میرا گھر ویران ہے, سامان بھیجوا دو تاکہ گھر سجا لوں. تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی, اب زیادہ جملوں کو طول دوں گا تو بلا وجہ وقت صرف ہوگا, مطلب آپ سمجھ گئے. دنیا کے مجازی عشق میں یہ جائز نہیں ہے کہ ذات کے علاوہ کچھ اور مانگیں. غیرت عشق و محبت کے خلاف ہے. محبت میں ہوتا کیا ہے؟ نوکری ملے یا نہ ملے, رزق رہے یا نہ رہے, عزت رہے یا نہ رہے, آبرو رہے یا نہ رہے, اگر تم سے محبت ہے تو رہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ عشق مجازی میں یہی تو ہوتا ہے. اور عشق حقیقی میں خدا نہیں چاہیے, امام نہیں چاہیے, نوکری چاہیے, اولاد چاہیے, رزق چاہیے, دنیا کی سماجی وجاہت چاہیے, ورنہ مذہب کو چھوڑ دیں گے. غور فرمایا آپ نے؟ کیا عمدہ محبت ہے, واہ واہ واہ, کیا عمدہ محبت ہے. بہرحال پھر یاد رکھیے اس جملے کو, جتنی عبادتیں ہوں, اب سمجھیے کہ نیت کیا ہونی چاہیے, قصد کیا ہونا چاہیے, ارادہ کیا ہونا چاہیے, دل کی گہرائی میں کیا حقیقت پنہا ہونی چاہیے. زبان اور ہونٹوں سے کیا جملے ادا ہو رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, دل میں کیا ہے. اور جب آپ اس طرح ہر چیز کو مقدمہ بنا لیں گے, کائنات سب کے سب صرف مقدمہ ہے, طلب کسی اور کی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اچھا اب یہ بتائیے, جب آپ اس کو طلب کریں گے, خلوص سے طلب کریں گے, اور وہ آپ کو مل جائے گا, وہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, آج زیادہ دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا. حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے, جو حدیث قدسی تمام فرقہ اسلامیہ نے تسلیم کر لی ہے, سب نقل کرتے ہیں کہ درست ہے حدیث قدسی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے, نوافل کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے اور مجھ سے قربت چاہتا ہے, تو میں اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں, یہاں تک کہ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, زبان بن جاتا ہوں. یہاں کسی شخص کا نام نہیں لیا, صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے. کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی بندہ ہو, جب وہ مجھے طلب کرتا ہے تو میں اس کو مل جاتا ہوں. کسی کو تو شک نہیں پیدا ہوگا اس مقدمے میں, اس تمہید میں, اس بحث میں کوئی منطقی سقم, کوئی فلسفیانہ پیچیدگی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. سیدھی سادی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے. پروردگار عالم کا اعلان ہے, جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے مل جاتے ہیں. اچھا میں اب آتا ہوں دروازہ معصومین پر اور تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے پوچھتا ہوں, علی کی ہر بات میں شبہ کیا جا سکتا ہے, آپ کریں, آپ
جو بھی شبہ کرنا چاہے علی اس منصب کے لائق تھے یا نہیں تھے، اس منصب کے لائق تھے یا نہیں تھے، علی کے حق میں وصیت تھی یا نہیں تھی، علی کو معین کیا گیا یا نہیں کیا گیا، علی کو امت نے چنا یا نہیں چنا. اب نہ امت کا مسئلہ ہے، نہ وصیت کا مسئلہ ہے، نہ نفس کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، علی عبادت گزار تھے یا نہیں تھے؟ ہے کسی مرد مسلمان میں جرأت، ہے کسی مرد مسلمان میں جرأت جو کہے علی عبادت گزار نہیں تھے؟ علی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے. مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے عبادت کی تو علی نے، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے نمازیں پڑھی تو علی نے، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے روزہ رکھا تو علی نے، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے حج کیا تو علی نے، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کی تو علی نے. غور فرمایا آپ نے؟ اب یہ بتائیے، مرد مسلمان آپ کے عرفاء جو دنیاوی مکاتب میں پڑھ کر یہاں ریاضت کر کے عرفان کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عبادت میں نیت کیا ہونی چاہیے، علی کو معلوم تھا یا نہیں؟ علی نیت کرنا جانتے تھے؟ نعوذ باللہ، سوال کر رہا ہوں، علی نیت کرنا جانتے تھے؟ نماز میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ عبادت میں کیا قصد ہونا چاہیے؟ حب خدا یا ذات خدا؟ کرامت یا کچھ اور؟ غور فرمائے، جب علی امت کے عالم ترین فرد ہیں، جب علی امت کے عارف ترین فرد ہیں، سب سے بڑے عارف، سب سے بڑے صاحب علم، سب سے بڑے صاحب حکمت، سب سے بڑے عابد، عبادت گزار اور زاہد، اور علی جب عبادت کریں گے خدا کی طلب میں، نتیجہ تو پہلے ہی عرض کر چکا. اب خدا ملے گا علی کو یا نہیں؟ اور جسے خدا مل جائے اسے علم خدا ملے گا یا نہیں؟ حیات الہی ملے گی یا نہیں؟ قدرت الہی ملے گی یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا نا کہ کبھی بھی غور فرمائیے، کبھی بھی آپ کوئی بھی علمی بحث اٹھائیں، اس علمی بحث کو اپنا مقصد قرار نہ دیں. اور اگر ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو تو وہ یونیورسٹیز میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، کسی بھی مکتب میں جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. صرف پابندی اتنی ہے کہ ماں باپ ثمرہ اولاد کی طلب میں جائز رشتے کریں. اگر بچہ صحیح النسب ہوگا اور صحیح اور پاک غذا کھا کر کسی بھی مکتب علم میں جائے گا، علم حاصل کرنے کے بعد ناممکن ہے کہ در علم سے منحرف ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ناممکن ہے کہ در علم سے منحرف ہو جائے. اور کوئی بھی علم پڑھے، فقہ پڑھے یا نہ پڑھے، دین پڑھے یا نہ پڑھے، سائنس پڑھے، میتھ پڑھے، کچھ پڑھے، اگر علم پڑھے گا تو در علم تک جائے گا، اور علم نہیں پڑھے گا تو کہیں بھی جا سکتا ہے، در علم کے علاوہ کہیں بھی جا سکتا ہے. بہرحال لیکن نیت اور اخلاص عبادت میں، جس طرح عبادت میں شرط ہے عرفان میں، اسی طرح میں نے تو یہ بات من باب المثال ذکر کی ہے کہ جیسے وہاں شرط ہے کہ عبادت میں خدا طلبی ہو، ویسے ہی یہاں شرط ہے اس منبر کے لیے، اس فرش اعظم کے لیے، کہ طلب علی کی ہو، طلب حسین کی ہو، طلب زہرا کی ہو، ان کے واسطے سے کسی اور چیز کی طلب نہ ہو. علمی مباحث ہونے چاہیے، مگر مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں، مقصد یہ کہ اس علم کے ذریعے سے ان کی معرفت حاصل کریں تاکہ وہ زندہ سرچشمے مل جائیں. وہ زندہ سرچشمے مل جائیں کہ جن سرچشموں سے فیضان علم جاری ہے. جو کچھ محقق طوسی نے لکھا لکھ دیا، ختم ہو گیا نا سلسلہ. جو ارسطو نے لکھا ختم ہو گیا سلسلہ.
جو آئنسٹائن نے لکھ دیا ختم ہو گیا سلسلہ. جو کتاب میں آ گیا وہ حقیقت جامد ہو گئی. اب اس میں نمو درکار ہے, اب اس میں برکت درکار ہے, اب اس میں اضافہ درکار ہے. وہ اضافہ کہاں سے ہوگا؟ وہ اضافہ زندہ سرچشمہ علم سے ہوگا. خشک سرچشموں سے وہ اضافہ نہیں ہو سکتا, زندہ سرچشموں سے اضافہ ہو سکتا ہے. وہ زندہ سرچشمے یہی حضرات مقدسہ محمد و آل محمد علیہم السلام. ہاں مگر انہیں اختیار کیجئے, اختیار کے ساتھ, جبر کے ساتھ نہیں. پھر عرض کر رہا ہوں, بچوں کو لائیں, اپنے ساتھ بٹھائیں, نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں, ماں باپ تو مجلس اعزا میں ہیں, بچے باہر کھیل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا کہ دیکھو ابھی یہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دیں گے, بس مجلس ختم ہو جائے گی. ایسا نہ ہو. ان بچوں پہ تھوڑا سا جبر کریں, ابھی جبر کریں, ابھی جبر کریں, تاکہ یہ اپنے اختیار کو دریافت کرنے کے لائق ہو جائیں. ابھی جبر کریں. جبر کرنا پڑے گا آپ کو, ایسا نہیں کہ جبر نہیں کرنا پڑے گا. ابھی یہ آپ کے جبر کے محتاج ہیں جب تک کہ یہ اپنے اختیار تک نہ پہنچ جائیں. اس لیے کہ ابھی ان کے پاس اختیار مکمل ہے نہیں, ابھی ان کا تخم اختیار شجر سایہ دار نہیں بنا ہے نا. اگر آپ جبر نہیں کریں گے تو کوئی بازاری جبر کرے گا. آپ جبر نہیں کریں گے, ماں باپ جبر نہیں کریں گے, تو سڑکوں پہ چلنے والے ان پہ جبر کریں گے. ماحول کا جبر ہوگا, سماج کا جبر ہوگا, اقتصاد کا جبر ہوگا, سیاست کا جبر ہوگا. اس لیے کہ ابھی تو وہ جبر ہی کے نیازمند ہیں. ابھی ان کا شجر اختیار پورا ہوا ہی نہیں ہے, سایہ دار نہیں ہوا, شجر پورا نہیں ہوا ہے. اس لیے جب تک وہ اپنے رشد کی منزل تک نہ پہنچ جائیں, اس وقت تک آپ کو جبر کرنا پڑے گا. جب وہ اپنے اختیار اور ارادے کی منزل تک پہنچ جائیں پھر جبر ہٹا دیجئے. پھر اگر وہ صحیح راہ پر جاتے ہیں تو ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی, اور اگر غلط راہ پر جاتے ہیں تو عذاب انہیں ملے گا, آپ کو نہیں. پھر عذاب آپ کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اتنے زمانے تک تربیت کی اور انہیں اختیار کی منزل تک پہنچا دیا. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب واقعات صرف مثال کے لیے ہیں. میں آج بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا, لیکن بہرحال گفتگو کہیں سے شروع ہوئی اور کہیں ختم ہو رہی ہے. درمیان میں صرف یہ یاد رکھیے گا سلسلے کے طور پر, کل اختیار کی بات ہو رہی تھی کہ علم الاخلاق ہو یا کوئی بھی علم ہو, خصوصیت سے علم الاخلاق, جب تک انسان اپنے ارادے اور اختیار کو دریافت نہ کر لے اور اسے ڈسکور نہ کرے اور اپنے ارادے اور اختیار سے راہ کا تعین نہ کرے, راستے کو اختیار نہ کرے, اس وقت تک کوئی نظام اخلاق قائم نہیں ہو سکتا. آج اسی کے حوالے سے یہ چند جملے زبان پر آ گئے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہم جو اخلاقی بحث کر رہے ہیں, علم الاخلاق کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, مقصد علم الاخلاق پر فلسفیانہ بحث ہے. فلسفیانہ بحث ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ مقدمہ ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ واسطہ ہے. مقصد ہے اس در پر پہنچنا, اس سرچشمے تک پہنچنا, ان کے فضائل کا ادراک کرنا, ان کے مناقب کا ادراک کرنا, ان کی ذوات مقدسہ کو سمجھنے کی سرحد تک پہنچنا. یہ ہمارا مقصد ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جتنے فضائل و مصائب کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں وہ اسی اعتبار سے نقل کیے جاتے ہیں. بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ معصومین کے سلسلے میں تمام انبیاء ہیں, معصومین کے سلسلے میں تمام اولیاء ہیں, معصومین کے سلسلے میں تمام وہ اولیاء ہیں کہ جو منصوص من اللہ ہیں, جنہیں اللہ نے ولی قرار دیا ہے, بنایا ہے. غور فرمایا آپ نے, جو اللہ کی طرف سے معین شدہ امام ہیں وہ سب معصوم ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے. اور اس سلسلہ عصمت میں بھی سب سے زیادہ برتر درجے پر وہ ہیں کہ جنہیں ہم چہاردہ معصومین کے نام سے عنوان سے جانتے ہیں. وہ عصمت کبریٰ کے منزل پہ فائز ہیں, ان سے بڑا درجہ عصمت کسی کو نصیب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں کہتے, لیکن محفوظ عن الخطا بہت سی ذوات مقدسہ ہیں جو خطا سے محفوظ ہیں, جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی, جن سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی, کوئی گناہ نہیں ہوا, کوئی بھول نہیں ہوئی, سہو نہیں ہوا. ارے وہ مکاتب فکر اپنے نظام فکر کا جائزہ لیں جو نبی کو, خاتم النبیین کو بھی سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین سے سہو ہو سکتا ہے, نسیان ہو سکتا ہے. ہم تو ایسے غیر معصوم رکھتے ہیں جن سے کبھی سہو نسیان نہ ہوا.
ایسے غیر معصوم ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جن سے کبھی سہو نہیں ہوا، نسیان نہیں ہوا، ورنہ ماحول کے دباؤ میں کیا ہوتا ہے بہت سے اعمال ہو جاتے ہیں جب انسان کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، کہا جاتا ہے بھی حالات ایسے تھے، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، حالات ایسے تھے۔ غور فرمایا آپ نے، 3 دن کا کوئی بھوکا پیاسا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مسلسل جنگ کر رہا ہو، صبح سے لاشوں کو اٹھا رہا ہو، لاشوں کو اٹھانے میں مدد کر رہا ہو، بچوں کی آوازیں الاتش سن رہا ہو، اور اس کے بعد زخموں پہ زخم کھا رہا ہو، دل پہ صدمات وارد ہو رہے ہوں، اور اس کے بعد بے پناہ جنگ کر کے دریا کے کنارے سے فوج کو ہٹا کر، پہرے داروں کو ہٹا کر چلا جائے، دریا کے کنارے چلا جائے اور پانی نہ پیے۔ اگر پانی پی لے تو نہ سہو کہلائے گا، نہ نسیان کہلائے گا، نہ گناہ کہا جائے گا، نہ خطا کہی جائے گی، کچھ نہیں اطلاق ہوگا، فطری ایک عمل ہے۔ گیا یہ پیاسا، پانی پی لیا ایک چلو، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتا رہا، یہی عام سطح ہے۔ لیکن جانے کے بعد، جسے ہم عام اصطلاح میں غیر معصوم کہتے ہیں، جائے، پہنچے، اور اس کے بعد روایتیں تو اس سے بھی آگے ہیں۔ دیکھیے، کردار سرایت کرتا ہے، کردار جاری و ساری ہوتا ہے، نفوذ کرتا ہے۔ غور فرمائے، سریان اور جریان کا عمل ہوتا ہے، ساری ہوتا ہے کردار۔ جب ارادہ پختہ ہو، اختیار پختہ ہو، ایک صاحب ارادہ، ایک صاحب عزم، ایک اولو العزم پیغمبر وفا جب کسی حیوان پر سواری کرتا ہے تو اس حیوان میں بھی یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے، ارے اب دوسرا جملہ کہوں، تم انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہو، ہم ایسے غیر معصوم رکھتے ہیں کہ جو حیوان ان سے وابستہ ہو جائے اس سے بھی سہو نسیان نہ ہو۔ ایک گھوڑا ہے اور عباس چاہتے ہیں کہ تو بھی میرے ساتھ پیاسا ہے، پانی تو پی لے، مگر وہ چہرے کو عباس کی طرف اٹھا کے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہہ رہا ہے آقا آپ پیاسے ہیں تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے اختیار۔ یہ کیا کیا کردار کے کرشمے، ہزاروں بار سنے ہیں یہ واقعات، کبھی غور کیا ہے؟ ہاں، فلسفیانہ نقطہ نظر قائم کیجئے، علم الاخلاق کی گہرائیوں میں اتریے، علم عرفان کی گہرائیوں میں اتریے، تو ان کے اعمال اور حرکات اور سکنات سمجھ میں آ جائیں گے، کیا سمجھنے کے لائق ہم ہو جائیں گے۔ کیا اعجاز ہے ان کا ایک ایک عمل، کیا اعجاز ہے ان کا ایک ایک عمل۔ یہاں یہ منزل ہے، بس آج شہادت نہیں پڑھنی ہے، ظاہر ہے کہ ایام 40 ہیں، عشر زینبیہ ہیں، کہاں ایک بہت بڑے کردار کی مثال دی میں نے، لیکن 4 سال کی بچی جو صبح سے پیاسی ہو، روز عاشورہ 3 دن کی پیاسی ہو، صبح سے پیاس اور زیادہ بڑھی ہوئی، اور اس کے بعد ہزاروں بار کا سنا ہوا جملہ ہے، جب بابا کا گھوڑا خالی در خیمہ پر آیا اور بیویوں نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا، اب آپ دیکھتے ہیں سہو نسیان اور یہ سارے مسائل ہیں، ہوش و حواس کا یکجا ہونا، جمع ہونا، اور موقع اور مناسبت سے گفتگو کرنا، ایک جملہ زبان سے ادا کرنا، کل میں نے مثالیں دی تھی، ایک ایک جملہ زبان سے ادا کرنا ہے۔ حالت اختیار میں لوگوں کی زبانوں سے لغزش ہوتی ہے، زبانوں سے سبقت لسانی ہوتی ہے، مگر 4 سال کی بچی ہے اور کس صبر و ضبط سے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دلدل کو حصار میں لے کر بیویاں ماتم کر رہی ہیں، سینہ کو بھی کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کو خیال آیا کہ اس حلقہ ماتم میں حسین کی وہ چہیتی بچی نہیں ہے 4 سال کی، پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ دور ساکت کھڑی ہوئی ہے، ساکت کھڑی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے بیویوں سے کہا، بیویوں اس حلقہ ماتم میں اس بچی کا آنا بہت ضروری ہے، اگر یہ بچی نہیں آئی تو پتہ نہیں کیا قیامت گزر جائے گی۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، بچی کو بلایا، بیٹی بابا پر گریہ کر لے، بابا اب نہیں آئیں گے۔ بیٹی آہستہ آہستہ قدموں کو زمین پر رکھتی ہوئی آگے بڑھی، اور ادھر جب اس راہوار نے دیکھا تو چونکہ تھوڑی دیر قبل پہچان چکا تھا، یہی وہ بچی تھی جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی تھی، میرے بابا کو آج نہ لے جاؤ میدان کی طرف۔ گھوڑے نے پہچانا یہ وہی
بچی ہے، اپنا سر جھکا دیا، گردن جھکا دی، بچی نے باہیں ڈال دی گھوڑے کے گلے میں اور سوال کیا، کیسا عظیم سوال، اے میرے بابا کے وفادار راہوار اتنا بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کربلا سمجھ میں آ سکتی ہے؟ میں نے جملہ کہا تھا کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہی بچی ہے عاشورہ کے بعد گزر رہی ہے، کوفے سے گزر رہی ہے، دینے والے پانی دینا چاہتے ہیں، خورما دینے چاہتے ہیں، بچی بیتاب ہو کے پانی پی سکتی ہے، خورما کھا سکتی ہے، مگر بچی کو یہاں یہ بچی اپنی پھوپھی کے طرف دیکھتی ہے، پھوپھی اماں کیا یہ خورما ہم لے سکتے ہیں؟ اور اگر پھوپھی کہہ دے بیٹی ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، تو بیٹی کی بھوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پیاس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر مجال ہے کہ بیٹی پانی پی لے، بیٹی خورما کھا لے، یہ سلسلہ دمشق تک جاری رہتا ہے۔ ہاں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دمشق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بچی کا صرف ایک انداز ہے، درے زندہ پکھڑی رہتی ہے اور صبح و شام پرندوں کو دیکھتی رہتی ہے، اور جب پرندے شام کو جاتے ہیں تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھوپھی جواب دیتی ہے بیٹی یہ اب اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ بیٹی طرف کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں ہم بھی تو مدینے سے نکلے تھے، بتائیے ہم مدینے کب واپس جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رغم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری قوم کو تہذیب آل محمد اور اخلاق آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود پروردگار ہمارے سلطان زماں کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کر سکیں۔ ماتم حسین۔